السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستوں، آج 18 اکتوبر 2025 سنیچر کا دن ہے۔ اس وقت کی بڑی رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ ویڈیو کا تھمبنیل دیکھ کر آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا اس ویڈیو کے اندر آپ کو دو خبریں سننے اور دیکھنے کو ملے گی۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ ایس پی لیڈر اعظم خان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی، اسپتال میں داخل، بیٹے نے کیا جذباتی پوسٹ۔ اعظم خان کو نماز کے بعد اچانک سانس لینے میں تکلیف ہوئی اور وہ اپنی رہائش گاہ پر جمع حامیوں سے نہیں مل سکے۔ سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر محمد اعظم خان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی، جس کے سبب ان کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ اعظم خان کو حال ہی میں جیل سے رہا کیا گیا تھا۔ اعظم خان کو نماز جمعے کی ادائیگی کے بعد سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا تھا اور وہ اپنے مداحوں سے ملے بغیر اپنے گھر کے اندر چلے گئے۔ اس کا فیملی ڈاکٹر آیا اور اسے چیک کیا۔ ان کے بیٹے عبداللہ خان نے فیس بک پر اپنے والد کی تصویر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا، اعظم خان کی طبیعت ناساز ہے، وہ اسپتال میں داخل ہیں، سب کو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ حامیوں نے بتایا کہ اعظم خان جمعے کی دوپہر کو اپنے گھر کے قریب ایک مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے پہنچے تھے۔ نماز کے بعد ان کی رہائش گاہ پر بے شمار حامی ان کا انتظار کرتے رہے، تاہم اپنی رہائش گاہ پر پہنچ کر انہوں نے اعلان کیا کہ وہ ٹھیک نہیں ہیں اور گھر میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد اعظم خان کے فیملی ڈاکٹر وہاں پہنچے اور ان کا معائنہ کیا۔ اس کے بعد انہیں ایک پرائیویٹ اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ اعظم خان عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ ان کے وکلاء نے ان کے خراب صحت کا حوالہ دیتے ہوئے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی۔ غورطلب ہے کہ اعظم خان کو 23 ماہ بعد 23 ستمبر کو سیتاپور جیل سے رہا کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ سماجوادی پارٹی لیڈر اعظم خان گزشتہ دنوں جیل سے باہر آئے۔ تقریباً 23 ماہ بعد اعظم خان جیل سے رہا ہوئے اور تازہ ہوا میں سانس لی۔ اعظم خان اکتوبر 2023 سے سیتاپور جیل میں قید تھے۔ اعظم کے وکیل زبیر احمد خان نے کہا کہ اعظم خان تقریباً 2 سال قبل سیتاپور جیل میں تھے۔ اعظم خان نے سماجوادی پارٹی کی حکومت میں کئی اہم قلمدان سنبھالے۔ 1991 میں وہ اتر پردیش حکومت میں کابینہ کے وزیر بن گئے۔ انہوں نے لیبر، امپلائمنٹ، مسلم وقف اور حج جیسے محکموں کو سنبھالا ہے۔ وہیں آخر میں ایک اہم رپورٹ بھی سنتے چلے۔ کیا ہے طالبان اور دارالعلوم دیوبند کا رشتہ؟ افغانستان کے طالبانی وزیر خارجہ امیر خان متقی کا دورہ ہند ایک بڑی خبر تو تھی، لیکن اس کی خوف سے ایک اور بڑی خبر سامنے آئی جس نے ملک بھر میں زبردست ہلچل پیدا کی، بلکہ ملک کے سب سے بڑے اسلامی تعلیمی مرکز دارالعلوم دیوبند کو سرخیوں میں لا دیا۔ جب افغان وزیر خارجہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اس تاریخی اور عظیم اسلامی درسگاہ پہنچ گئے جو خبروں کی خبر بن گئی، ہر کوئی دیوبندی سوچ اور فکر کو کوریدنے میں جٹ گیا کہ آخر کیا ہے دیوبند، کیا ہے دیوبندی سوچ اور کیا ہے دیوبندی نظریات، کیا ہے طالبان سے اس سوچ کا تعلق؟ دراصل یہ ایک طویل تاریخ ہے جس کے متعدد پہلو ہیں اور مختلف نظریے، دعوے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا قیام، سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ برطانوی قبضے کے خلاف 1857 کی بغاوت کے 10 سال بعد 1867 میں دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوا تھا۔ حاجی عابد حسین صاحب اور مولانا قاسم نانوتوی صاحب دیوبندی مدرسے کے قیام کے پیچھے تھے۔ ان کا مقصد نوجوان مسلمانوں کو اسلام کے ایک سخت، باقاعدہ اور خالص نظریے سے ہم آہنگ کرنا تھا۔ دیوبندی سوچ کا مرکزی مقصد انگریزوں کے خلاف ایک تحریک کے طور پر مسلمانوں کو دوبارہ منظم کرنا تھا۔ غدر کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں کے سیاسی و معاشی زوال کے نتیجے میں ان کے اخلاق، ثقافت، مذہب اور معاشرت پر بھی گہرے اور منفی اثرات مرتب ہو رہے تھے۔ حالات اس قدر نازک ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کا قومی وجود خطرے میں پڑ گیا تھا۔ ایک جانب دہلی کے سقوط کے بعد مدرسہ رحیمیہ کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، دوسری جانب انہیں مذہب سے دور کرنے کے لیے سازشی اور منفی سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایسے موقع پر لازم تھا کہ مسلمانوں کو شریعت کی بنیادی اصولوں سے باخبر رکھا جائے۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ کے نظریات اور تحریک سے متاثر چند علماء نے بر صغیر میں دینی مدارس قائم کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ اسی ضرورت کے پیش نظر ضلع سہارنپور کے قصبہ نانوتا کے مولانا قاسم نانوتوی، فضل الرحمان عثمانی، مولانا سید محمد عابد صاحب دیوبندی اور دیگر حضرات نے دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا تھا۔ مولانا قاسم صاحب نے 30 مئی 1866 مطابق 15 محرم الحرام 1283 کو دیوبند کی ایک چھوٹی مسجد چھتہ میں مدرسہ دیوبند کی بنیاد رکھی۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس نیک اقدام میں مولانا محمود الحسن کے والد مولانا ذوالفقار علی صاحب اور مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کے والد مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھرپور تعاون کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس مدرسے کا آغاز مسجد چھتہ کے انار کے درخت کے نیچے ایک استاد اور ایک طالب علم کی محض نشست سے ہوا۔
کون ہے طالبان؟ طالبان افغانستان میں برطانیہ، سابق سوویت یونین اور امریکہ کو ملک پر قابض طاقتوں کی شکل میں مار بھگانے کے لیے تاریخ کا حصہ ہے، جنہیں کبھی باغی، کبھی مجاہد اور کبھی دہشت گرد کہا گیا، جن کے اسلامی نظریات ضرورت سے زیادہ سخت ہونے کے سبب انہیں عالمی برادری نے ہر دور میں ظالم مانا۔ خاص طور پر خواتین کے معاملے میں طالبان کی پالیسی پر دنیا آج بھی مطمئن نہیں۔ یاد رہے، نجیب اللہ کو سرعام پھانسی دینے کے بعد طالبان نے افغانستان پر 1996 سے 2001 تک حکمرانی کی، جس کا خاتمہ اس وقت ہوا جب القاعدہ نے 11 ستمبر کا حملہ انجام دیا اور امریکہ نے اسامہ بن لادن کو حوالے نہ کرنے کے بعد افغانستان پر فوجی چڑھائی کی، جس نے طالبان کو اقتدار سے پہاڑوں پر پہنچا دیا تھا۔ عالمی برادری نے اس دور کو افغان عوام کے لیے بدترین مانا تھا، لیکن 2 دہائی کے بعد 2021 میں امریکہ کی قیادت میں ناٹو ممالک نے راتوں رات کابل خالی کیا اور دوبارہ اقتدار طالبان کے حوالے کر کے اپنی راہ لے لی تھی۔ یعنی افغانستان میں برطانیہ، سوویت یونین کے بعد امریکہ کو بھی فرار ہونا پڑا، جس کے بعد سے طالبان کی ایک حکومت نمودار ہوئی جو اب 4 سال پورے کر چکی ہیں، جبکہ دنیا میں سفارتکاری کی نئی تصویر پیش کر رہی ہے۔ افغانستان اور دارالعلوم دیوبند کے درمیان تعلق کیا ہے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ طالبان کے مذہبی عقائد کی ابتدا اور اس نظریے کی جڑیں دیوبندی سوچ میں پیوستہ ہے، لیکن یہ آزادی سے قبل تک تھا۔ آزادی یا تقسیم ملک میں صوبہ خیبر پختونخوا میں مولانا عبدالحق نے دارالعلوم دیوبند کے اصولوں کے مطابق دارالعلوم حقانیہ کی بنیاد رکھی، جنہوں نے 1947 سے قبل دیوبند میں تعلیم حاصل کی تھی۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ان کے بیٹے مولانا سمیع الحق کو بابائے طالبان کہا جاتا ہے، جبکہ دارالعلوم حقانیہ نے طالبان کے کمانڈوز اور رہنماؤں کی تربیت میں اہم کردار ادا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ طالبان آج بھی ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند کی جانب احترام سے دیکھ رہے ہیں۔ فرق کہاں پیدا ہوا؟ پچھلے سال ہی دارالعلوم دیوبند کے روح رواں مولانا ارشد مدنی نے کہا تھا کہ طالبان خود کو دیوبندی کہتے ہیں، لیکن طالبان میں سے 99% نے کبھی دیوبند کا دورہ تک نہیں کیا۔ ان کا کسی کا غلام نہ بننے کا تصور ایک دیوبندی عالم سے آیا تھا جو پاکستان اور افغانستان گئے تھے، اس کے علاوہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ مولانا ارشد مدنی صاحب کی بات سے بہت سے دانشور اور علماء اتفاق کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بالکل درست ہے۔ طالبان کی سوچ اصل دیوبندی تحریک سے 20ویں صدی کے آخری دور میں منحرف ہو گئی تھی۔ تھنک ٹینک ویویکانند انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کی سومیا اوستھی، جو کہ سیکورٹی ایکسپرٹ ہیں، اپنے ایک انٹرویو میں وضاحت کر چکی ہیں، ہندوستانی دیوبندی فکر قدیم اور اعلیٰ ہے، جبکہ پاکستان اور افغانستان میں موجود دیوبندی سوچ نئی ہے۔ طالبان ہندوستان کے دیوبندی نظریے کے اصل اصول سے ہٹ کر چل رہا ہے۔ کچھ کا دعویٰ ہے کہ اس میں وہابی اثرات شامل ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ مسلم دانشوروں کا ایک طبقہ مانتا ہے کہ دراصل ایران میں 1981 کی ایرانی انقلاب کے بعد سعودی عرب اس بات سے فکر مند تھا کہ مسلم دنیا پر شیعہ طاقت ایران کا اثر بڑھ جائے گا، اس لیے سعودی عرب نے پاکستان کو فنڈ مہیا کیا تھا کہ وہ افغانی سرحد پر یہ مدارس چلائے، جس کے سبب آہستہ آہستہ وہاں بھی ثقافت دیوبندی اسلام میں داخل ہونے لگی۔ وقت کے ساتھ دیوبندی اسلام کے مختلف شاخیں ان ممالک کے مختلف سیاسی حالات سے متاثر ہوئی جہاں وہ فروغ پاتی رہیں، لیکن اصل دیوبندی شاخ جو ہندوستان کے دیوبند میں 150 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی پرامن طور پر ہے۔ ناظرین و سامعین، ان دونوں رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔